على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عصب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى. صلوات سرنامہ کلام میں نے سرکار رسالت مآب کی مشہور زمانہ حدیث تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہوتا ہے میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے. جو اس سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے روگردان ہوا وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب مرا. درود پڑھیں محمد محمد. خصوصیت کے ساتھ ایسی مثال سرور کونین نے دی ہے کہ بس اس کے سوا کوئی نجات کا اور راستہ ہے ہی نہیں. بسم اللہ. کسی شاعر کے دو مصرے ہیں. سوائے سائے دامان آلے، سوائے سائے دامان آلے کے ساتھ جگہ نہ ہوئے گی محشر میں سر چھپانے کی. سوائے سائے دامان صاحبان کے ساتھ جگہ نہ ہوئے گی محشر میں سر چھپانے کی. محشر کا جب میدان ہوگا تو کوئی اور جگہ کسی کو میسر نہیں ہوگی سوائے اس سائے کے کہ جو اہل بیت کا سایہ ہے. درود پڑھیں محمد عزیزان محترم. اللہ کے رسول نے ایک ایسی مثال دی ہے کہ جس میں ایک طرف سفینہ نوح ہے اور دوسری طرف باقی دنیا ہے. جناب نوح کی بڑی طولانی تاریخ ہے. کسی روایت کے مطابق 2500 برس اور دائرہ تبلیغ 900 برس. لیکن اس میں مخالفت اسی طرح سے کہ جس طرح سے اس زمانے سے لے کر کے آج تک پائی جاتی ہے. جناب نوح ہیں تبلیغ کیے جا رہے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوتا. خود ان کے زہد کا عالم یہ ہے کہ اتنی طولانی عمر پائی اور اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا. پوچھا گھر کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ کہا اتنی سی مختصر مدت کے لیے کیا گھر بناؤ. سینکڑوں برس دنیا میں رہے، گھر نہیں بنایا. جبریل امین نے کہا کہ آپ کے بعد آنے والے ادوار میں لوگ تو
پختہ پختہ محل بنایا کریں گے. پوچھا کیا ان کی عمریں لاکھوں برس ہوں گی؟ کہا نہیں، ان کی عمریں تو بہت مختصر ہوں گی. کسی کی 60 برس ہوگی، کسی کی 70 برس ہوگی، کسی کی 80 برس ہوگی. ارشاد فرمایا اگر میری اتنی عمر ہوتی تو میں صرف اللہ کی مدح میں یہ عمر بسر کر لیتا. درود پڑھیں محمد وعلیہ تنگ آ گئے لوگوں کے مظالم، لوگوں کی مخالفت، اور ایک مرتبہ دستے دعا بلند کر دیے، پروردگار ان مخالفین کو اب باقی نہ رکھ. اللہ نے کہا نہیں، ہماری اس میں تدبیر مختلف ہے. ہمارے حکم سے تم ایک کشتی بناؤ. حکم الہی، کشتی بنانے لگے. اب صحرا میں قیام ہے اور کہیں دور قریب میں بھی کوئی دریا نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے. کشتی بنا رہے ہیں، لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ کشتی بنا رہا ہوں، کشتی بنا رہا ہوں. ہنستے تھے. دیکھو صحرا میں کشتی چلائیں گے، اس ریگستان میں کشتی چلائیں گے. جناب نوح کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کوئی بات نہیں بتاتے تھے. مصروف ہیں کام میں اپنے، کشتی بنا رہے ہیں. مخالف ہیں کہ استہزاء کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں ان کے اوپر. یہاں تک کہ خود ان کی زوجہ وہ بھی اس میں شامل. ان کا قول لکھا ہے کہ کہتی تھی ان کا دماغ ٹل گیا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ریگستان میں کشتی بنا رہے ہیں. جناب نوح کو جواب نہیں دیتے تھے، ان کی ہنسی کا کوئی نوٹس نہیں لیتے تھے. ایک بات ہمیں اس واقعے سے ضرور معلوم ہوتی ہے کہ مخالفین کا رویہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پیغمبر کے دماغ پر شک کرتے ہیں. اور فرمایا آپ نے کبھی جناب نوح پر دماغ کی خرابی کا الزام اور ہادی برحق جب نجات کا راستہ دکھانے کی کوشش کرے تو اس کے ذہن پر شک کرنا یہ دشمنان اسلام کی کا وتیرہ ہے. درود پڑھیں محمد کشتی تیار ہو گئی. اب لوگ ہیں کہ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں کہ کشتی تو تیار ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ اب ایک دن پانی نے ایک تندور سے اگلنا شروع کیا اور پورے علاقے کو پانی نے گھیر لیا. چاروں طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے. کشتی نے تیرنا شروع کیا. اس جل تھل میں کشتی تیر رہی ہے اور جناب نوح دعوت دے رہے ہیں اہل حق کو، آؤ اس میں سوار ہو جاؤ، آ جاؤ اس میں سوار ہو جاؤ. اس کے علاوہ کوئی اور بچت کا راستہ نہیں ہے. جو بچنا چاہتا ہے وہ اس میں آ جائے، جو بچنا چاہتا ہے وہ اس میں آ جائے. پیغمبر کونین بھی کہہ رہے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے جو
जो बचना चाहता है वो इसमें आ जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद। जो सवार हो रहे थे वो अहले हक थे। वो सिर्फ इस डर से नहीं कि उनको अपनी जान बचानी थी, बल्कि चूंकि वो अहले हक थे इसलिए जनाब नूह की तलकीन पर वो कश्ती में सवार हो रहे। उन्हें यकीन था कि जनाब नूह चूंकि हक के नुमाइंदे हैं इसलिए जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है, इसलिए वो उसमें सवार हो रहे। और जो नहीं सवार हो रहे थे वो अपने आप को उनसे जुदा गर्दान रहे थे। यहां तक कि जनाब नूह का बेटा, उसे जनाब नूह दावत दे रहे हैं, आ जा इसमें सवार हो जा, आ इसमें सवार हो जा। वो कहता नहीं, मैं तो पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ जाऊंगा, मैं पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ जाऊंगा, वहां तक पानी नहीं आ सकेगा। गोया जो मुखालिफत पर आमादा होते हैं वो पहाड़ों का सहारा लिया करते हैं, ये तारीख है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। नहीं सवार हुआ वो। जनाब नूह ने नफ्सियात इंसानी के मुताबिक बारगाह अदियत में अर्ज की, परवरदिगार ये मेरा बेटा है, इसे बचा ले। इसलिए कि जनाब नूह जानते हैं कि सिवाय अल्लाह के कोई नहीं बचा सकता, और बेटे का रवैया भी आपके सामने है कि बेटा कह रहा है मैं इस पे सवार नहीं हूंगा, तो अल्लाह ने फैसला सुना दिया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तुम्हारा बेटा है लेकिन अहल नहीं है। ये बेटा जरूर है मगर अहल नहीं है। इसके क्या मानी हुए? हम पर जो इल्जाम लगाया जाता है कि हम रिश्तेदारियों का मजहब तलाश करते हैं, हम रिश्तेदारियों की बुनियाद पर किसी की अजमत करते हैं, नहीं अजीजान मोहतरम, रिश्तेदारियों की बुनियाद पर अगर अजमत का कोई पस मंजर होता तो जनाब नूह का बेटा बेटा है, लेकिन परवरदिगार कह रहा है कि नहीं, बेटा होना शर्त नहीं है, अहल होना शर्त है। बेटा होना शर्त नहीं है बल्कि अहल होना शर्त है। अहल होता तो इस लायक था कि उसे नजात मिल जाती। बेटा होने की वजह से नूह ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैंने समझ लिया जो कुछ तूने कहा है, मैं तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे डूब जाने दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा तो मजहबी रवैया यही है कि चाहे कितनी ही रिश्तेदारी क्यों न हो, चाहे कितनी ही करीबी रिश्तेदारी क्यों न हो, अगर वो अहल है तो लायक ताज़ीम है, और अगर अहल नहीं है तो लायक ताज़ीम नहीं। अबू लहब भी रसूल का चचा है, अबू लहब भी रसूल का चचा है, उसके बारे में पूरी सूरत कुरान में मौजूद है। सूरह तब्बत यदा पूरी सूरत कुरान में मौजूद है, किसी और की मजम्मत नहीं की। अल्लाह ने, और भी बहुत से थे, बहुत से दुश्मनाने अहले बैत थे, दुश्मनाने रसूल थे, जिन्होंने खुल के मुखालिफत की, जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने राह में कांटे लटकाए, जिन्होंने बहुत सी बातें रसूल के खिलाफ की और रसूल की तबलीग में माने रहे, लेकिन किसी के बारे में कोई सूरा नहीं आया। अल्लाह ने इस सूरत को नाजिल करके बताया, देखो रसूल का चचा है, रसूल का चचा है, लेकिन लानत के लायक है, इसलिए कि हम उसको लानत के मुस्तहक करके कुरान में इसकी जगह दे रहे हैं, किसी और के बारे में हम नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए अब दुनिया को समझ लेना चाहिए कि रिश्तेदारी बुनियाद नहीं होती, अहलियत बुनियाद होती है। एक तरफ अबू लहब है, दूसरी तरफ अबू तालिब है। जनाब नूह की कश्ती तैयार हुई, अब वो कश्ती जिधर जिधर से जाएगी उधर उधर रास्ते नजात के खुलते चले जाएंगे। जो इसमें आ गया है बस उसी की नजात है, बाकी चाहे जितनी मेजॉरिटी हो,
چاہے جتنی اکثریت ہو سب ڈوب جانے کے لائق. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مرقع بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ کشتی ہے کہ جو نجات کی ضمانت دے رہی ہے، جو نجات کی ضمانت دے رہی ہے کہ اس میں جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا. جو اس میں سوار نہیں ہو سکے گا وہ نجات سے بے بہرا ہو جائے گا، وہ ڈوب مرے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا. اس کا مقدر وہی ہوگا جو اللہ نے کہا ہے کہ جو اس کشتی میں آ گیا وہ نجات یافتہ ہوا، اور جو اس کشتی میں نہیں آیا وہ ختم ہو گیا، وہ ڈوب مرا. اللہ کے رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے. میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سفینہ نوح، کہ ان کے علاوہ کوئی اور نجات کا ذریعہ نہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نجات کا ذریعہ نہیں. چاہے تم جتنے اور افراد کو تلاش کر کے لے آؤ، لیکن اگر وہ سفینہ نوح سے منسلک نہیں ہے تو پھر سفینہ اہل بیت سے منسلک نہیں ہے تو پھر ان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. صرف اور صرف ایک راستہ ہے نجات کا، اور وہ ہے اہل بیت کی مثال. درود پڑھیں محمد محترم. بہت سے توجیہ کنندگان نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اہل بیت کو سفینہ نوح کہا اور اپنے اصحاب کو آسمان کے نجوم کہا. پیغمبر نے دونوں باتیں کہیں، اہل بیت کو سفینہ نوح کی مثال دی اور اصحاب کو نجوم کی مثال دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے، تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے. اب نجات کا یہ پیمانہ ایک ذی ہوش کی سمجھ سے تو باہر ہے کہ اگر اصحاب واقعی ایسے ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا تو ظاہر ان کی پیروی ہو سکتی ہے کہ کی جائے، لیکن اگر وہ اختلاف کر رہے ہوں تو پھر تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس کی پیروی کرو. فلسفے کا ادنا اصول یہ ہے کہ دو متصادم طاقتیں ہمیشہ ان میں سے ایک حق پر ہوتی ہے، ایک باطل پر ہوتی ہے. دو متصادم طاقتیں، دو متصادم قوتیں، ایک حق پر ہوتی ہے، ایک باطل پر ہوتی ہے. کسی جائیداد کے بارے میں دو فریقوں میں مقدمہ ہے، جھگڑا ہے. ایک فریق کہتا ہے میری ہے، دوسرا فریق کہتا ہے میری ہے. اب فیصلہ چاہے جو کچھ ہو، دونوں کلیم کر رہے ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ جائیداد میری ہے. یہ بھی کہہ رہا ہے جائیداد میری ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جائیداد میری ہے. تو جج کیا فیصلہ کرے؟ جج یہ کہہ دے کہ دونوں کا دعویٰ درست ہے، اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے. کبھی سنا اس طریقے کا کوئی مقدمہ؟ نہیں. فیصلہ ہوگا تو ایک کے حق میں ہوگا، ایک حق پہ ہوگا، ایک باطل پر ہوگا. ایک صحیح ہوگا، ایک غلط ہوگا. دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. دونوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بات کا فیصلہ جناب امیر نے جمل کے میدان میں کر دیا تھا. جمل کے میدان میں جب فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہوئی تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے پکار کے کہا سنو، تمہارے یہاں ایک مشہور حدیث بھی تو تم نے بتائی ہے، اسے حدیث عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. جواب ملا ہاں.
हदीस अशरा मुबशरा है, वो 10 अफराद जिनके बारे में पैगंबर कौनैन ने जिंदगी में कब इरशाद फरमा दिया था, पेशन गोई फरमा दी थी कि जन्नती हैं। वो 10 अफराद जिनके बारे में पैगंबर ने नाम बता के कह दिया था कि ये 10 अफराद जन्नती हैं। अमीर मोमिन कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ ये 10 अफराद की फेहरिस्त है ना? उन्होंने कहा हाँ है। कहा जरा उनके नाम तो बताओ। मौला ने पुकार के कहा जरा उनके नाम तो बताओ। उन्होंने नाम गिनवाने शुरू किए। मैं नहीं गिनवाऊंगा, किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। नाम गिनवाए, 9 नाम गिनवाए, उसके बाद रुक गए। कहा तुमने तो कहा 10 हैं, ये नाम तो तुमने 9 गिनवाए। कहा 10वां नाम तो या अली आपका है। 10वां नाम तो या अली आपका है। अब तलहा और जुबैर मद्दे मुकाबिल हैं, उनका नाम उसमें शामिल है। अली कह रहे हैं तुम कहते हो कि 10वां नाम मेरा है, तो मैं तो तुमसे मद्दे मुकाबिल हूं, या मैं जन्नत में जाऊंगा ये जन्नत में जाएंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद मसला सफीनत, मसला अहले बैती का मसला सफीनत। मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह किसी है, जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया। जैसे रूगर्दान हुआ वो डूब मरा। कोई बच नहीं सकता, कोई नजात हासिल नहीं कर सकता अगर इन्हें छोड़ दे। अब अगर मैं जसारत के साथ आपके सामने मारूजा करूं कि ये जो सफीने नूह की मिसाल देखिए, पैगंबर कौनैन ने कहा है कि उससे मुतमस्सिक रहो, उस पर सवार हो जाओ। इसकी क्या मानी है? मानी है कि पूरे तौर से तुम उसके साथ शामिल हो जाओ, अपने वजूद को उनके वजूद में ढाल दो। मिसाल के तौर पर एक कश्ती मुहैया है जो किसी दरिया के पार ले जाने के लिए काफी है। सवारियां बाहर खड़ी हुई हैं, सारी सवारियां बाहर खड़ी हुई हैं कि उसमें सवार होकर दूसरी तरफ जा सकती हैं। अब अगर सवारियों का रवैया सिर्फ ये हो कि वो उस कश्ती की तारीफ कर रही हो, उस कश्ती की मदद कर रही हो, कितनी उम्दा कश्ती है, कितनी खूबसूरत है, कितना उम्दा, कितनी उम्दा लकड़ी का काम किया गया है, कितनी उम्दा नशिस्तें बनाई गई हैं, कितने उम्दा रंग किए गए हैं, कितने कुमकुमे लगाए गए हैं, कितना उम्दा बादमान है, कितने उम्दा सुखान है, कितनी चीजें हैं इसमें, सब तारीफें कर रहे हैं। कोई सवार नहीं हो रहा। बताइए वो उस पार उतर सकेंगे? नहीं उतर सकेंगे। सिर्फ तारीफ करने से सवार उस पार नहीं उतर सकेंगे। जब तक सवार नहीं होंगे उस वक्त तक उस पार जा नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि तमस्सुक इस तरह से अख्तियार किया जाए कि सब कहे कि हाँ ये इस कश्ती के सवार हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद। ये तो नहीं हो सकता कि हम उस कश्ती की तारीफ भी करें और हम उसमें सवार भी ना हो। हमको उसमें सवार होने के लिए उनका दामन थामना होगा, उनके दामन को थाम के अपने आप को तज देना होगा। अब जो उनकी मर्जी है वो हमारी मर्जी हो, जो उनकी चाहत है वो हमारी चाहत हो, जो उनकी नापसंद है वो हमारी नापसंद हो। हमें उसमें मुशगाफियां करने की हाजत नहीं है, हमें मुशगाफियां करने की कोई इजाजत नहीं है कि हम कहें नहीं हमें तो ये बात उस जमाने की है, हमें नहीं अच्छी लगती इसलिए हम इसे पसंद नहीं करते। उस जमाने में लोग दाढ़ी रखा करते थे, अब हम अपने जमाने में कहां दाढ़ी रखें? दाढ़ी रखने से हमारा बड़ा वकार कम हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आपको अहले बैत की कश्ती में सवार होना है तो अहले बैत को देखना होगा। जनाब ज़ीशान हैदर जवादी साहब इरशाद फरमाया करते थे, लोग हमसे पूछते हैं कि दाढ़ी का हुक्म कहां लिखा है, दाढ़ी का हुक्म कहां लिखा है, कुरान में कहां है, हदीस में कहां है? इरशाद फरमाते थे अहले बैत के चेहरों पे लिखा हुआ है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बातें हम अपनी पसंद और नापसंद
کے اعتبار سے نہیں کر سکتے. ہمیں تو دیکھنا ہوگا کہ سفینہ نوح کے، سفینہ اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کا کیا رویہ ہے. ان کو جو بات پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے، انہیں جو بات ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہونا چاہیے. جس بات کی طرف انہوں نے ہمیں ترغیب دی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور مسائل الشیعہ کی وہ دعا کہ القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد، ہمارا قول، ہر قول، ہر بات میں قول آل محمد ہے. ہمارا ہر قول تمام باتوں میں، تمام امور میں قول آل محمد ہے. سوا اگر وہ قول واضح ہو تو بھی اور نہ واضح ہو تو بھی ہمیں اس کا اقرار کرنا ہے. اگر اس کی تبلیغ کی گئی ہے تو بھی، اور اگر اس کی تبلیغ نہیں بھی کی گئی کسی وجہ سے تو بھی، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو چھپایا گیا ہے لیکن ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ اس پر عمل کرو، تو اس قول کو بھی ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ قول آل محمد ہے. درود پڑھیں محمد. ارباب نظر، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے جناب ابو ذر جیسا جری آدمی چاہیے. جناب ابو ذر کعبے کا دروازہ تھام کے پکار پکار کے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے. سنو لوگوں، میں ابو ذر ہوں، میں رسول کا صحابی ہوں. اس کعبے کی قسم میں نے رسول کو کہتے سنا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فغرق ہوا. میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات یافتہ ہو گیا، جو اسے روگردان ہوا وہ ڈوب مرا. ابو ذر سے دشمنی ہو گئی، ابو ذر سے دشمنی ہو گئی. جو کچھ ہوا ابو ذر کے ساتھ آپ کے علم میں ہے. ابو ذر کو دمشق سے ننگے ناٹے پر مدینے بلوایا گیا. بڑے گول مول الفاظ میں لکھا جاتا ہے کہ جب ابو ذر سے کہا گیا کہ آپ ربوا چلے جائیں، آپ وہاں چلے جائیں جہاں آپ عالم کفر میں تھے. وہ اپنی مرضی سے جا رہے تھے، آپ اپنی مرضی سے جا رہے تھے؟ نہیں، انہیں خارج البلد کیا جا رہا تھا. حکومت انہیں خارج البلد کر رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تبلیغ کر رہے تھے، وہ سچائی بیان کر رہے تھے. وہ ایسے سچے تھے کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورج نے روشنی نہیں ڈالی اور زمین نے اس کا احاطہ نہیں کیا جو کسی شخص پر کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ابو ذر کی سچائی کی گواہی پیغمبر کونین دے رہے ہیں، اور وہ ابو ذر اہل بیت کے سفینے کی مثال دے کے دنیا کو حدیث سنا رہے تھے. کہا انہیں خارج کر دو. چلے گئے ابو ذر. جب جا رہے تھے تو حکم ہوا تھا حکومت کی طرف سے کہ کوئی ان کی تشیع سفر نہ کرے. امیر المومنین نے کہا کہ حکومت کہتی رہے، میرا جو حق ہے وہ میں ادا کروں گا. حسنین کو ساتھ لیا اور ابو ذر کو سرحد تک رخصت کرنے گئے. مروان بن حکم بیچ میں آیا. امیر المومنین نے اس کے ناقے کے منہ پر اپنے چابک سے وار کیا. دور ہو جا، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. بسم اللہ. اس نے جا کے شکایت کی. حکمرانوں نے طلب کیا، یا علی، آپ نے مروان کے ناقے پہ چابک ماری ہے. کہاں میرا ناقہ کھڑا ہوا ہے، اگر بدلہ لینا چاہے تو میرے ناقے کو گزن پہنچا دے. لیکن میں ابو ذر کو رخصت کرنے گیا تھا اور اس کا اعلان کرتا ہوں کہ ہاں میں ابو ذر کو رخصت کرنے پر تیار تھا. چلے گئے ابو ذر. بے کسی کا عالم ہے، غربت کا عالم، امتحان
امتحان ہو رہا ہے. کچھ گوسفندیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے گزارا ہوتا تھا. وبا آئی, ساری بکریاں ختم ہو گئیں. بیٹا تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گیا. بیوی بیماری میں فوت ہو گئی. اب ایک بیٹی ہے اور حضرت ابوذر ہیں. کوئی آذوقے کا ذریعہ نہیں ہے, بھوک سے برا حال ہے. بیٹی سے کہا چلو صحرا کی طرف چلیں, شاید کوئی ایسا سبزہ میسر آ جائے جس کو کھا کے بھوک مٹائی جا سکے. بیٹی لیے ہوئے صحرا میں آئی. بسم اللہ. تلاش کیا, کچھ کھانے کو نہیں ملا. بھوک ہے, نقاہت ہے. بیٹی نے دیکھا کہ بابا سرہانے کے لیے مٹی جمع کر رہے ہیں اور تکیا بنا کے اس پر سر رکھ کے لیٹ گئے. بیٹی قریب گئی, بابا کیا حال ہے؟ کہا مجھے اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ تمہیں غربت میں موت آئے گی. غربت میں موت آئے گی. ہاں البتہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے دفن و کفن کا اہتمام اصحاب رسول کریں گے. تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. تو جب میں رخصت ہو جاؤں تو چادر مجھ پہ ڈال دینا اور اس عراق سے آتے ہوئے راستے پر اونچائی پہ کھڑی ہو جانا اور کھڑی ہو کے دیکھنا اگر کوئی قافلہ آئے تو پکار کے کہنا کہ صحابی رسول ابوذر کا انتقال ہو گیا ہے, اگر تم میں سے کوئی مسلمان ہے تو ان کی تدفین کا اہتمام کرے. بیٹی نے بابا کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا, جو کیفیت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ اہل دل لگا سکتے ہیں. بابا کا سایہ سر سے اٹھا اور ابوذر رخصت ہو گئے. بیٹی نے حسب وصیت اس راہ کا رخ کیا کہ جدھر سے قافلے آتے تھے. بلندی پہ کھڑے ہو کے دیکھا, تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا. پکار کے بیٹی نے ابوذر کی کہا کہ تم میں سے اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے مطلع ہونا چاہیے کہ ابوذر صحابی رسول کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی تدفین کے لیے تم اگر متوجہ ہو سکتے ہو تو آؤ, ان کی تدفین کا عمل انجام دو. قافلے والے سب اپنی سواریوں سے اتر آئے. بڑے بڑے نام تھے, جناب صعصع بن صوحان, جناب میثا بن تمار, جناب بہت سے اصحاب امیر المومنین کے. وہ سب وہاں اس میں آئے اور آ کے انہوں نے جناب ابوذر کی دفن و کفن کا اہتمام کیا. ابوذر کی تدفین ہوئی اور ابوذر کی تدفین کے بعد قافلے والوں کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اس بیٹی کو یہاں جنگل میں کیسے چھوڑ دیں, اس بیٹی کو کیسے جنگل میں چھوڑ دیں. جناب ابوذر کی بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے ان اصحاب نے کہا کہ بیٹی تمہارا بابا مر گیا لیکن ہم زندہ ہیں, ہم تمہارے لیے بابا کی حیثیت رکھتے ہیں, ہم تمہارے لیے بابا کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم اب تمہاری سرپرستی کریں گے. اپنے ساتھ ابوذر کی بیٹی کو لے گئے. کتنی خوش قسمت ہے ابوذر کی بیٹی, ارباب اعضاء کتنی خوش قسمت ہے ابوذر کی بیٹی کہ بابا کے مر جانے کے بعد اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جا رہا ہے, اس کی کفالت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے, مسلمانوں کا رویہ ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن ہائے سکینہ کی قسمت, ہائے سکینہ کی قسمت, ادھر بابا کا سایہ سر سے اٹھا, ادھر بجائے شفقت کا ہاتھ پھیرنے کے لوگ تماچے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی سیلیاں لگاتا تھا. سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. سکینہ میدان قتال میں اس طرح سے دوڑی چلی جا رہی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس بچی کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے. میں نے قریب ہونا چاہا تو بچی نے پکار کے کہا ہمیں ہاتھ نہ لگانا, ہمارے بیت رسالت ہے. حمید کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے بچی کے کرتے کی آگ بجھا دی. اس نے جب شفقت کا عالم دیکھا تو پوچھا اے شیخ
نجف کا راستہ جانتا ہے؟ کیا تو نجف کا راستہ جانتا ہے؟ میں نے پوچھا کہ نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا تجھے نہیں معلوم، نجف میں ہمارا دادا مشکل کشا رہتا ہے، ہر ایک کی مشکل میں کام آتا ہے۔ میں جاؤں گی نجف میں، جا کے دادا سے فریاد کروں گی کہ ہم پر مشکل پڑی ہے، اے مشکل کشائے عالم ہماری مشکل کو حل کیجئے۔ سکینہ جیسی بچی ساری مصیبتیں جھیلتی ہوئی جب شام کے زندان میں پہنچی تو ماں سے پوچھتی تھی، پھوپھیوں سے پوچھتی تھی یہ کیسا گھر ہے کہ جس میں دن کو بھی اندھیرا ہوتا ہے، رات کو بھی اندھیرا ہوتا ہے، دن کی دھوپ آتی ہے، دن کی دھوپ آتی ہے، رات کی اوس ہوتی ہے، کہیں سایہ نہیں ہوتا، نہ کوئی کھانے کا اہتمام ہے، نہ کوئی پانی کا اہتمام ہے۔ اور ایسے میں سکینہ کو موت آ گئی، سکینہ کو موت آ گئی۔ بزرگا میں آپ کی زحمت کو تمام کروں، سکینہ کا مدفن زندان شام میں بن گیا، سکینہ کا مدفن زندان شام میں بنا تو یہ خبر عام ہو گئی، یہ خبر عام ہو گئی کہ وہ بچی جو اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی تھی وہ زندان میں مر گئی۔ ایک انقلابی کیفیت دمشق میں رونما ہوئی، اور دمشق میں یہ کیفیت اس طرح سے رونما ہوئی کہ یزید مطلع ہوا کہ لوگ مخالف ہو رہے ہیں، اس نے اسی میں اسی کو غنیمت جانا کہ اہل بیت کو رہا کر دے۔ اب اہل بیت بہت عرصہ رہ چکے تھے، ایک مرتبہ سید سجاد کو بلا کے کہا کہ ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، تم یہاں رہنا چاہو تو یہاں رہو، اور اگر مدینے جانا چاہو تو مدینے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ۔ جناب سید سجاد نے کہا میں جب تک اپنی پھوپھی سے مشورہ نہ کروں میں اس وقت تک تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عابد بیمار واپس آئے اور آ کے پھوپھی سے عرض کیا پھوپھی اماں ہمیں رہائی کا حکم ہوا ہے، آپ بتائیے کہ آپ مدینے جانا چاہتی ہیں یا یہیں دمشق میں قیام کرنا چاہتی ہیں؟ تو رو کے آواز دی بیٹا سید سجاد ہم جب سے کربلا سے چلے ہیں اپنے عزیزوں کا ماتم نہیں کر سکے، اگر ہمیں رہائی کا حکم ملا ہے تو کم از کم ایک گھر خالی کرا دیا جائے کہ جس میں ہم اپنے عزیزوں کا ماتم کر لیں۔ بس وہ اہتمام کیا گیا اور یہ تبرکات جو لوٹے گئے تھے وہ تبرکات دوبارہ واپس آئے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ سرائے شہداء بھی واپس آئے۔ جب سرائے شہداء ان بیویوں کے پاس آئے تو ایک ایک بیوی اپنے وارث کا سر گود میں لیے میں پہن کر رہی تھی۔ فرما کی گود میں قاسم کا سر تھا، لیلا کی گود میں علی اکبر کا سر تھا، رباب کی گود میں علی اصغر کا سر تھا، عباس کا سر کلثوم کے سر ہاتھ میں کی گود میں تھا، حسین کا سر زینب کی گود میں تھا۔ دو سر ایسے تھے جو ایک گوشے میں رکھے ہوئے تھے۔ دمشق کی بیویوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ ان پر کوئی رونے والا نہیں؟ تو بیویوں نے جواب دیا نہیں، ان بچوں کی ماں کو اللہ زندہ رکھے، وہ بھائی کے غم میں اپنے بچوں کا غم بھول گئی ہیں۔ زینب حسین کا ماتم کر رہی ہیں، زینب کو محمد کا غم یاد نہیں ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب وينقلب آنے والے واسطہ محمد ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما دے۔ پروردگار بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے دلی مقاصد پر لا، جتنے مومن پریشان حال ان کی پریشانی پر، جو با روزگار ان کو روزگار عطا کر، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا کر، جو با روزگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جو صاحبان دختر ہیں ان کو فرض سے فرما، جو مقروض ہیں ان کے پاس کو ادا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو طلباء امتحانات دے رہے ہیں امتیازی کامیابی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو صالح بنا دے، انہیں زیور علم سے آراستہ فرما دے۔ پروردگار عزادار امام مظلوم کی عبادت فرما، عزاداری کو فروغ عطا فرما، دن دنی رات جاگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کا انہیں نابود فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پر رحمت کی نظر فرما، عاجل فرما، ظہور حضرت حجت علیہ السلام شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنات خاص طور سے حامد زیدی صاحب